دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے سیریل کلرز گزرے ہیں جن کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی۔ جب بھی ہم کسی ایسے کیس کے بارے میں سنتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ قاتل کتنے شفاف ہیں، ایسا ہی کیس پاکستان کی تاریخ میں بھی گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 11 ستمبر 1999 کو لاہور میں ایک 40 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا اور یہ خبر آئی کہ یہ شخص 100 بچوں کو جنسی زیادتی کرنے کے بعد قتل کر چکا ہے۔ اس سے بھی زیادہ غم و غصے کی خبر یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں بے گناہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس آدمی نے خود سرنڈر کیا تھا اور پولیس کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا۔ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اگر وہ اب بھی سرنڈر نہ کرتا تو شاید 400 سے زیادہ قتل کر جاتا۔ جاوید اقبال لاہور کا رہائشی تھا۔ اس کے والد اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جاوید اقبال نے 1978 میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں FA میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد نے اسٹیل کا کاروبار بھی شروع کروایا۔ اسی مقصد کے لیے اس کے والد نے شاد باغ میں ہی ایک مکان خرید دیا جہاں وہ باقی لڑکوں کے ساتھ رہتا اور اسٹیل کا کاروبار کرتا۔ دسمبر 1999 کو جاوید اقبال نے ایک خط پولیس کو اور ایک خط روزنامہ لاہور کے چیف ایڈیٹر ہاورڈ نعیم ہاشمی کو ارسال کیا۔ ان خطوط میں اس نے اقبال جرم کیا تھا اور لکھا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پر پھرنے والے 100 بے گھر اور یتیم بچوں کو اس نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا ہے اور ان کی عمریں 6 سے 16 سال تک تھی اور وہ ان کی لاشوں کو تیزاب میں جلا کر باقیات کو دریا میں بہا دیا کرتا تھا۔ یہ خط موصول ہونے کے بعد لاہور پولیس نے جب اس کے گھر پر چھاپا مارا تو جاوید اقبال گھر سے غائب تھا، تاہم انہیں دیواروں اور دروازوں پر خون کے چھینٹے ملے۔ اس گھر سے وہ چینز بھی برآمد ہوئی جس سے وہ اپنے شکار کو باندھ کر اس کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ان 100 بچوں کی تصاویر موجود تھی جو اس درندے کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ اس کے گھر سے تیزاب کے 3 ڈرمز برآمد ہوئے تھے جن میں 3 بچوں کی آدھی گلی لاشیں موجود تھی۔ ان کے ڈھکنوں پر ایک کاغذ چسپاں تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ لاشیں میں نے جان بوجھ کر پولیس اور انتظامیہ کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ پولیس کو لکھے گئے خط میں جاوید اقبال نے اعتراف کیا تھا کہ وہ دریائے راوی میں کود کر خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر جاوید اقبال اور اس کے ساتھ موجود 4 لڑکوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ بن چکا تھا۔ عوام اور انتظامیہ کی جانب سے ملزمان کو پکڑے جانے کا بے انتہا دباؤ تھا۔ دریائے راوی کو کھنگال دیا گیا۔ اگر جاوید اقبال نے خودکشی کی ہو تو اس کی لاش کو تلاش کیا جا سکے، لیکن دریا سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھیوں کو سہاوا سے گرفتار کر لیا گیا، تاہم جاوید اقبال کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس کی تلاش جاری تھی۔